لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے اوپر ہے صوبے کے اندر، جس کے بعد اس ہاؤس نے فیصلہ کیا کہ ایک سیکیورٹی کمیٹی قائم کی جائے اسپیکر کی سربراہی میں، جو مختلف اداروں سے بھی ملے، ان سے بریفنگ لے، اور اس کے بعد اپنی ایک رپورٹ مرتب کر کے وہ ایوان میں بھی پیش کرے اور حکومت وقت کو بھی پیش کرے اور وفاقی حکومت کو بھی بھیجے۔ تو اس ایوان کی اس میں رائے کے مطابق ایک کمیٹی قائم ہوئی، اس نے چیف سیکرٹری، ایڈیشنل چیف سیکرٹری، آئی جی، ایڈیشنل آئی جی، سی ٹی ڈی، ایڈیشنل آئی جی، اسپیشل برانچ، ہیڈ کوارٹر، ان سب سے بریفنگ لی۔ کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ تمام صوبے کے لوگوں کو شامل کرنے کے لیے آل پارٹیز ایک جرگہ بلایا جائے، جس میں صوبے کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، ریلیجس پارٹیز کو، ان کو انوائٹ کیا جائے۔ اللہ کے فضل و کرم سے پھر اسی حال میں، اسی ہاؤس کی اجازت سے ایک گرینڈ جرگہ منعقد ہوا، جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کی صوبائی قیادت نے، سابقہ وزرائے اعلیٰ نے، سابقہ گورنر صاحبان نے شرکت کی۔ بڑی اس میں ڈیلیبریشن ہوئی، 15 نکاتی، اور یہ میرا خیال ہے خیبر پختونخوا کا واحد بڑا گرینڈ سیاسی جرگہ تھا کہ جس کا پھر اعلامیہ بھی جاری ہوا، متفقہ اعلامیہ، جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس صوبے کی آواز تھی۔ باتیں یہاں تک پہنچ گئیں کہ آپ کے آل پارٹیز جرگہ نے ایک اعلامیہ جاری کیا، وہ میں آپ کے سامنے، ویسے تو آپ سب کو پتہ ہی ہے، اگر آپ کہتے ہیں میں دوبارہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ جی پتہ ہے، میں سنا دیتا ہوں تاکہ وہ اسمبلی کے فلور پہ لے ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی۔ خیبر پختونخوا امن جرگہ کا اعلامیہ۔ نمبر 1، خیبر پختونخوا امن جرگہ متفقہ طور پر خیبر پختونخوا بشمول ضم اضلاع میں جاری دہشت گردی کی بھرپور مذمت کرتا ہے اور اس بات کا اعادہ کرتا ہے کہ اس کے خاتمے کے لیے وفاقی حکومت صوبائی حکومت کو اعتماد میں لے کر قانونی دائرے میں موجود ہر وسیلہ بروئے کار لایا جائے جو اس صوبے میں دائمی امن کا باعث بنے۔ نمبر 2، امن و امان کے حوالے سے مجوزہ قوانین کے حوالے سے متفقہ قراردادیں جو صوبائی اسمبلی سے پاس کی گئیں ان پر فوری طور پر عمل درآمد کیا جائے۔ نمبر 3، پولیس اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ داخلی سلامتی کی قیادت کریں گے اور ضرورت کے مطابق آئینی طور پر باقی اداروں سے معاونت طلب کر سکتے ہیں، جبکہ صوبائی حکومت خیبر پختونخوا اس مخدوش امن و امان کی صورتحال میں پولیس اور سی ٹی ڈی کو خصوصی مالی معاونت فراہم کرے گی۔ نمبر 4، غیر قانونی محصولات، بطخوری اور تحفظی رقم کے خاتمے کے لیے ایک مربوط پالیسی بنائی جائے تاکہ دہشت گردوں کا معاشی ناطہ ٹوٹ جائے۔ نمبر 5، خیبر پختونخوا بالخصوص شورش زدہ علاقوں میں معدنیات کی غیر قانونی نکاسی کا خاتمہ کیا جائے۔ نمبر 6، صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا کو جاری سیکیورٹی اداروں کی کارروائیوں، ان کی قانونی بنیادوں کے بارے میں متعینہ مدت میں ان کیمرہ بریفنگ دی جائے۔ صوبائی سطح پر امن فورم قائم کیے جائیں جن میں اکثریت غیر سیاسی اراکین کی ہو، غیر سرکاری اراکین کی ہو، منتخب نمائندے، سیاسی جماعتیں، نوجوان اقلیت اور خواتین۔ نمبر 8، شہری سطح پر پولیس، کنٹونمنٹ اور بلدیاتی اداروں کے مابین آمہنگی کے لیے سٹی سیلز قائم کیے جائیں جو چیک پوسٹوں کے خاتمے کے لیے مقررہ وقت پر مبنی منصوبے تیار کریں۔ نمبر 9، مقامی حکومتوں کے استحکام اور مالی تحفظ کے لیے آئینی ترمیم کی جائیں، جبکہ پروونشل فائنانس کمیشن PFC کو نیشنل فائنانس کمیشن کے ساتھ منسلک کیا جائے۔ نمبر 10، وفاق کے ذمے صوبے کے آئینی مالی حقوق کی مد میں نمبر 1 NHP، نمبر 2 فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی آن آئل،
نمبر 3 واٹر شیئر آف خیبر پختونخوا. نمبر 4 پریزیڈنٹس آف نیچرل گیس آرٹیکل 158. نمبر 5 مرج ڈسٹرکٹ پاپولیشن شیئر ان NFC. نمبر 6 امپلیمنٹیشن آن 11th NFC. نمبر 7 گلیات ڈرنکنگ واٹر. نمبر 8 آرٹیکل 151 بین الصوبائی تجارت پر عملداری کی جائے تاکہ خیبر پختونخوا کو گندم کی ترسیل ممکن ہو. نمبر 11 خیبر پختونخوا امن جرگہ تجویز کرتا ہے کہ صوبائی حکومت اور صوبائی اسمبلی صوبائی ایکشن پلان مرتب کرے. نمبر 12 پاک افغان بارڈر کی تمام تاریخی تجارتی راستوں کو ہر قسم کی تجارت کے لیے فی الفور کھول دیا جائے. نمبر 13 پاک افغان خارجہ پالیسی بنانے میں وفاق صوبائی حکومت سے مشاورت کرے اور سفارت کاری کو ترجیح دے. نمبر 14 امن جرگہ یہ تجویز کرتا ہے کہ وفاق اور صوبائی حکومت کے درمیان تناؤ کو کم کیا جائے. نمبر 15 مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس آئینی مدت کے مطابق بلایا جائے. اور اس پہ تقریباً 30 پارٹیوں کے جو خیبر پختونخوا سے متعلق ہیں انہوں نے سائن بھی کیے اور یہ متفقہ ہوا. اب ہمیں الف بے سے شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب ہم یہاں تک پہنچ آئے ہیں. ایک ہماری بریفنگ رہتی آئی جی سے سیکیورٹی کمیٹی کی, اس کے بعد پھر سیکٹر کمانڈر نہیں کور کمانڈر سے, پھر اس کے بعد بریفنگ ہوگی اور پھر یہ کمیٹی اپنی جو فائنڈنگز ہوں گی اور TORs ہوں گے وہ اس ہاؤس میں پیش کرے گی تاکہ حکومت اس کے مطابق عمل درآمد کر سکے. یہ میں نے اس لیے دوبارہ کیا ایک تو یہ ریکارڈ کیسے ہو جائے, اور نمبر 2 بات اس سے آگے ہو. دہشت گردی موجود ہے, آج صبح بھی حملے ہوئے. ہم اس میں ایک شک ہے جناب اپوزیشن لیڈر صاحب کہ امن جرگہ یہ تجویز کرتا ہے کہ وفاق اور صوبائی حکومت کے درمیان تناؤ کو کم کیا جائے. اس دن بھی میں نے یہ جرگے کے دوران بھی یہ بات کہی تھی کہ وفاق کو بڑے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. یہ جو ابھی آفریدی صاحب نے اور یہ باقی میرے بھائیوں نے یہ جو بات کی کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب پولیس کی رویہ ہمارے منتخب نمائندوں کے ساتھ بڑا غیر ذمہ قسم کا ہے. چیف منسٹر جاتے ہیں اور کورٹ آرڈر کے نیچے جاتے ہیں. سپریم کورٹ آرڈر کرتی ہے کہ ان کی ملاقات کرائی جائے, ایک SHO کھڑا ہو جاتا ہے, وہ بدتمیزی کرتا ہے. ہمارے منسٹرز جاتے ہیں, ان کے ساتھ بدتمیزی ہوتی ہے, ان کے ساتھ تشدد ہوتا ہے. ہمارے MPAs کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. یہ اب ایسا رویہ ہے اور وفاق یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے, اور وفاق اس پہ کوئی چیف منسٹر پرائم منسٹر آف پاکستان کو بھی لکھ چکے ہیں, چیف منسٹر پنجاب کو بھی لکھ چکے ہیں, سپریم کورٹ میں میرا خیال ہے 7 دفعہ وہ اجازت لے چکے ہیں, کنٹیمپٹ آف کورٹ کے لیے بھی چلے گئے, اور چیف جسٹس صاحب کو لیٹر بھی انہوں نے لکھ دیا. اب وہ کون سے ایسے پیرامیٹرز ہیں کہ جو اگر یہی رویہ کل کو خیبر پختونخوا پولیس یا خیبر پختونخوا کی حکومت پنجاب پولیس کے ساتھ روا رکھے. ہمارے صوبے میں تو انہیں فل ایکسیس ہے اور وہ بڑے آرام سے آتے بھی ہیں, اور جو ان کا سرکاری کام ہے اس کو بھی انجام دیتے ہیں اور غیر سرکاری کام بھی انجام دیتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے اپوزیشن لیڈر صاحب آپ اس پہ کمنٹ بھی کریں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی پارٹی چونکہ وفاق میں اور پنجاب دونوں جگہوں پہ آپ کی پارٹی کی حکومت ہے, اور اس مسئلے کو آپ چیف منسٹر پنجاب سے بھی اور پرائم منسٹر صاحب سے بھی ان کے نوٹس میں لائیں کہ جی اس سے تفاوت بڑھ رہی ہے, اس سے فاصلے بڑھ رہے ہیں. خیبر پختونخوا کے لوگ, اس کی تمام پولیٹیکل پارٹیز
اس کا ایوان یہ چاہتا ہے کہ یہ فاصلے کم ہو، امن قائم ہو، ادارے اور منتخب نمائندے ایک جگہ پہ بیٹھیں اور اس کا کوئی حل نکالیں۔ اور اگر یہی رویہ ہمارا رہا اور ایک 5 کروڑ عوام کے چیف منسٹر کے ساتھ اس قسم کا رویہ رکھا گیا، اور یہ بہت دفعہ ریپیٹڈلی ہو چکا ہے، خان صاحب کی جناب عمران خان ہمارے مرشد کی بہنوں کے ساتھ بھی اس دن نامناسب پنجاب پولیس نے رویہ رکھا، ان کو گھسیٹا گیا، وہ تو پرامن بیٹھی ہوئی تھیں۔ تو یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے توسط سے یہ بات جو ہے وہ ان تک جائے۔ میں بحیثیت اسپیکر مجھے اس بات پہ خفگی بھی ہوتی ہے، صوبے کے اندر کوئی کام ہوتا ہے مجھے اس پہ خفگی ہوتی ہے کہ یہ آؤٹ آف دا وے ہو گیا یا قانون سے باہر چلا گیا ہے۔ ضرور ہم الیکشن پہ بات کریں گے عبدالکریم خان، مگر یہ پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لا اینڈ آرڈر اور یہ جو رویہ ہے، یہ رویہ ان فاصلوں کو بڑھا رہا ہے، اور اس رویے کی وجہ سے ہمارے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن حل نہیں ہو پا رہی۔ شاید ہم سارے اکٹھے مل کے بیٹھیں اور ادارے بیٹھیں تو ہم بہتری کی سمت اس کا کوئی حل نکال سکتے ہیں۔ تو جناب آنریبل اپوزیشن لیڈر